بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاندان نبوت کا تعارف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سالے یعنی نسبتی بھائی۔ نمبر 1، عوام بن خولید، یہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے بھائی ہیں۔ عشرہ مبشرہ میں شامل معروف صحابی سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی کے بیٹے ہیں۔ ان کی شادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی سیدہ صفیہ بنت عبد المطلب سے ہوئی تھی۔ نمبر 2، حزام بن خولید، یہ بھی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں۔ نمبر 3، نوفل بن خولید، یہ بھی سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے بھائی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سالے ہیں۔ ان کے بڑے بیٹے ورقہ بن نوفل تھے جو سابقہ کتب سماویہ کے عالم تھے۔ پہلی وحی کے وقت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہی کے پاس لے کر گئی تھیں۔ نمبر 4، مالک بن زمعہ، یہ سیدہ سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں۔ نمبر 5، سیدنا عبداللہ بن زمعہ، سیدنا عبداللہ بن زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امن المؤمنین سیدہ سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے۔ ان کا شمار اہل مدینہ میں ہوتا تھا۔ سیدہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے دن وفات پائی۔ ان سے عروہ بن زبیر روایت کرتے ہیں۔ ان کی ماہ کریمہ میں ام المؤمنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھیں۔ سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھرانہ رویسائے قریش میں سے تھا، اس لیے دوسرے روسائے قریش کی طرح ان کے والد زمعہ بھی اسلام اور مسلمانوں کے دشمن تھے۔ بدر میں مشرکین کے جتھے میں تھے اور مسلمانوں کے ہاتھوں مارے گئے۔ بہاوالہ اسد الغابہ، سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام کا زمانہ متعین نہیں، غالباً فتح مکہ سے کچھ دنوں قبل یا اس کے بعد مشرف با اسلام ہوئے۔ فضل و کمال کے لحاظ سے کوئی خاص بات ان کے متعلقہ نہیں ہے، لیکن کاشانہ نبوی کے آمد رفت کی وجہ سے چند حدیثیں ان کے کانوں میں پڑی رہ گئی تھیں، اس لیے ان کی مرویات سے حدیث کی کتابیں یکسر خالی نہیں ہیں۔ ان میں ایک حدیث متفق علیہ عروہ بن زبیر کے علاوہ ابو بکر بن عبد الرحمن نے بھی ان سے حدیث روایت کی ہے۔ بہاوالہ استیعاب، سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے تھے۔ اس رشتے سے کاشانہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بہت آیا جایا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے وقت مدینہ ہی میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرض الموت میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیر حاضری میں انہوں نے ہی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نماز پڑھانے کی درخواست کی تھی۔ 35 ہجری میں جنگ دار میں یزید کے عہد حکومت میں حرہ کے واقعے میں مارے گئے۔ کافی اولاد تھیں، ان میں کثیر بن عبداللہ اور یزید بن عبداللہ حرہ کے واقعے میں کام آئے۔ بہاوالہ اسابغہ، نمبر 6، عبد الرحمن بن زمعہ، یہ بھی سیدہ سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں۔ نمبر 7، سیدنا عبد الرحمن بن ابی بکر، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں۔ بہن بھائیوں میں سب سے بڑے تھے، حدیبیہ کے سال اسلام لائے، بہت بہادر اور شجاعت والے تھے۔ یزید کے عہد میں مکے میں فوت ہوئے۔ بہاوالہ اصحابہ، نمبر 8، سیدنا عبداللہ بن ابی بکر، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں۔ ہجرت کے موقع پر اہم کردار ادا کیا، دن بھر مکے کی خبریں لیتے اور رات کو غار میں پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدنا ابو بکر کو پہنچاتے تھے۔ طائف کی جنگ میں تیر لگا جس کی تاب نہ لاتے ہوئے شوال 11 ہجری کو شہادت کی موت نصیب ہوئی۔ بہاوالہ اصحابہ، نمبر 9، محمد بن ابی بکر، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں۔ حجۃ الوداع کے موقع پر مدینہ کے میقات ذی الحلیفہ میں پیدا ہوئے۔ سیدہ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وطن سے ہیں۔ امیر المؤمنین سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں پرورش پائی۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مصر کے گورنر رہے اور وہیں درجہ شہادت پایا۔ بہاوالہ اسابغہ، نمبر 10، 11، زید اکبر بن عمر بن خطاب، زید اصغر بن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے اور ام المؤمنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باپ کی طرف سے بھائی ہیں۔ اس طرح یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سالے ہوئے۔ زید اکبر کی والدہ کا نام ام کلثوم بنت علی تھا۔ نمبر 12، عاصم بن عمر بن خطاب،
یہ بھی سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باپ کی طرف سے بھائی ہیں۔ معید رحمۃ اللہ کا بیان ہے کہ دوپہر کے وقت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلایا، میں پہچانا نہیں تو دیکھا آپ نے اپنے بیٹے عاصم کا آواز دے رہے تھے، پھر مجھ سے کہا تمہیں معلوم ہے کہ اس نے کیا کیا ہے؟ یہ عراق گیا اور وہاں کے لوگوں کو اس بات کا حوالہ دیا کہ میں امیر المؤمنین کا بیٹا ہوں، اس نے لوگوں سے خرچ مانگا اور انہوں نے محض میری وجہ سے اسے برتن، چاندی، مختلف سامان اور تلوار دی ہے۔ عاصم نے کہا میں نے ایسا نہیں کیا، میں تو اپنے لوگوں کے پاس گیا تھا اور انہوں نے یہ سب کچھ مجھے بغیر کسی طلب کے دیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے معقیق اس سے لے لو اور مسلمانوں کے بیت المال میں جمع کرا دو۔ سن 6 ہجری میں ان کی پیدائش ہے اور ان کی والدہ کا نام جمیلہ ہے۔ نمبر 13 سیدنا عبداللہ بن عمر، یہ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سگے بھائی ہیں۔ آپ زاہد اور پختہ علم والے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں شمار ہوتے تھے۔ صغرا سنی میں مشرف با اسلام ہوئے، مکے سے مدینے کی جانب ہجرت بھی کی، پہلی مرتبہ غزوہ خندق میں شریک ہوئے، سن 73 ہجری میں مکہ مکرمہ میں وفات پائی اور زیتوا نامی جگہ میں دفن ہوئے۔ بحوالہ طبرانی شریف، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ طائف و وظائف تقسیم کرتے تھے اور حسب و نصب نیز سبقت علی الاسلام کو مد نظر رکھتے ہوئے بعض کو بعض پر فضیلت دیتے تھے۔ چنانچہ آپ نے سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وظیفہ 4000 مقرر کیا اور سیدنا عبداللہ بن عمر کا 3000۔ انہوں نے کہا ابا جان آپ نے سیدنا اسامہ بن زید کو 4000 اور مجھے 3000 کیوں دیا؟ اس کے باپ میں کون سی خوبی تھی جو آپ میں نہیں ہے، اور سیدنا اسامہ میں کون سی اچھائی ہے جو مجھ میں نہیں؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ان کے والد تمہارے باپ کے مقابلے میں اللہ کے رسول کے زیادہ محبوب نظر تھے اور خود سیدنا اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رسول کو تم سے زیادہ محبوب تھے۔ بحوالہ اصحابہ، نمبر 14 15 16 عبد الرحمن اکبر، عبد الرحمن اوسط، عبد الرحمن اصغر بن عمر بن خطاب، یہ سب سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں۔ عبد الرحمن اکبر سگے بھائی ہیں اور باقی دونوں باپ کی طرف سے ہیں اور سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سالے ہیں۔ عبد الرحمن اصغر کی والدہ کا نام لیہ یمنی تھا۔ نمبر 17 عبید اللہ بن عمر، یہ بھی سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سالے ہیں۔ ان کی والدہ کا نام ملیکہ بنت جرول تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو طلاق دے دی تھی۔ بحوالہ طبرانی شریف، نمبر 18 ایاز بن عمر، یہ بھی سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باپ کی طرف سے بھائی ہیں۔ ان کی والدہ کا نام عاتقہ بن زید ہے۔ بحوالہ طبرانی شریف، نمبر 19 سیدنا ابن ابی خیسہ، یہ ام المؤمنین سید زینب بن خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سالوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ یہ سچے مسلمان تھے، کتب احادیث میں ان کی مرویات موجود ہیں۔ نمبر 20 عبداللہ بن ابی امیہ سہیل، یہ ام المؤمنین سیدہ ام سلمہ ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی اور ابو امیہ سہیل بن مغیرہ کے بیٹے ہیں۔ ان کے بیٹے مصعب نے سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت سی احادیث روایت کی ہیں۔ نمبر 21 زہیر بن ابی امیہ، یہ غیر معروف ہیں۔ نمبر 22 عامر بن ابی امیہ، عامر مولکہ قلوب میں سے تھے۔ نمبر 23 سیدنا عبداللہ بن ابی امیہ، عبداللہ پہلے دشمن اسلام تھے، پھر فتح مکہ سے قبل اسلام میں داخل ہو گئے۔ غزوہ فتح مکہ، غزوہ حنین اور طائف میں شریک ہوئے، طائف میں جام شہادت نوش کیا۔ نمبر 24 سیدنا مہاجر بن ابی امیہ، یہ بھی زوجہ رسول سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں۔ ان کا اصل نام ولید تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا نام مہاجر رکھا تھا۔ بحوالہ اصحابہ، غزوہ بدر میں مشرکین کی طرف سے شریک تھے، بدر کے بعد اسلام قبول کیا، غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سفارش پر انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاف فرما دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا مہاجر بن ابی امیہ کو حارث بن عبد الکلال حمیری کی طرف سفیر بنا کر یمن روانہ کیا تھا۔ بحوالہ سیرہ ابن حشام، سیدنا حارث بن عبد الکلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے، ان کے ساتھ کئی یمنی باشندے بھی مسلمان ہو گئے۔ اس طرح سیدنا مہاجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کامیاب سفیر ثابت ہوئے۔ بحوالہ اسد الغابہ، نمبر 25 سیدنا عبداللہ بن حجش، یہ ام المؤمنین سیدہ زینب بنت حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے۔ عبداللہ نام
ابو محمد کنیت، والد کا نام حجش اور والدہ کا نام امیہ تھا، جو آپ کی پھوپھی تھی۔ سیدنا عبداللہ بن حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابتدا ہی میں داعی اسلام کو لبیک کہا تھا۔ اس وقت آپ سیدنا ارقم بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں پناہ گزین نہ ہوئے تھے۔ مشرکین قریش کے دست تنظیم سے یہ خاندان بھی محفوظ نہ تھا۔ انہوں نے 2 دفعہ سرزمین حبش کی طرف ہجرت فرمائی۔ آخری سفر میں تمام خاندان یعنی ان کے 2 بھائی ابو احمد، ابو عبداللہ اور 3 بہنیں زینب، ام حبیبہ، حمنہ بنت حجش اور عبید اللہ کی بیوی سیدہ ام حبیبہ بنت ابی سفیان ساتھ تھیں۔ سیدنا عبداللہ غزوہ احد میں شہید ہوئے۔ بحوالہ مستدرک حاکم سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھ سے سیدنا عبداللہ بن حجش نے جنگ احد میں کہا، اے سعد، تم اللہ پاک سے دعا کیوں نہیں مانگتے؟ اس کے بعد یہ دونوں ایک گوشے میں گئے۔ سیدنا سعد نے اس طرح دعا مانگی، اے میرے رب، جب دشمنوں سے مدھ بھیڑ ہو تو میرے سامنے ایک ایسے آدمی کو لا جو سخت حملہ آور ہو اور بہت ہی قتال ہو، میں اس سے لڑوں اور وہ مجھ سے لڑے، پھر مجھے اس پر کامیابی کی توفیق عطا فرما کہ میں اسے قتل کر دوں اور اس کا سارا مال لے لوں۔ ان کی دعا پر سیدنا عبداللہ بن حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آمین کہی۔ پھر سیدنا عبداللہ بن حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا مانگی، میرے اللہ، مجھے ایک ایسے آدمی سے مقابلے کی توفیق دے جو سخت حملہ آور ہو اور سخت جنگجو ہو، میں تیرے لیے اس سے لڑوں اور وہ مجھ سے لڑے، پھر وہ مجھے پکڑے، میری ناک بھی کاٹ دے، میرے کان بھی کاٹ دے، جب میں کل روز قیامت تجھ سے ملوں تو تو پوچھے کس کے لیے تیری ناک کان کاٹ دیے گئے، عرض کروں کہ تیرے اور تیرے رسول کے لیے، تو تو کہے ہاں تو سچ کہتا ہے۔ سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آمین کہی۔ سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے سے کہتے تھے کہ ان کی دعا میری دعا سے بہتر رہی۔ میں نے اسی دن کے آخر میں ان کو دیکھا کہ ان کی ناک اور کان کٹے ہوئے ایک دھاگے میں لٹکے ہوئے ہیں۔ بحوالہ اسد الغابہ۔ نمبر 26 عبید اللہ بن حجش، یہ بھی ام المؤمنین سیدہ زینب بن حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پھوپھیزاد بھی ہیں۔ آپ کی پھوپھی عبداللہ اور عبید اللہ کی والدہ کا نام امیہ تھا۔ عبید اللہ ہجرت حبشہ میں شامل تھا۔ اس کی شادی سیدہ ام حبیبہ بنت ابی سفیان سے ہوئی تھی۔ وہ حبشہ میں عیسائی ہو گیا اور وہیں فوت ہوا۔ پھر سیدہ ام حبیبہ کی شادی نجاشی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کروا دی تھی۔ نمبر 27 سیدنا ابو احمد عبد بن حجش، یہ بھی ام المؤمنین سیدہ زینب بنت حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سالے ہیں۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح اللہ تعالیٰ نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کر دیا تھا، اور آسمانی نکاح کے بعد ظاہری نکاح انہوں نے ہی پڑھایا تھا۔ یہ ہجرت حبشہ میں بھی شامل تھے۔ بحوالہ اسد الغابہ۔ نمبر 28 سیدنا عبداللہ بن حارث، یہ ام المؤمنین سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سالے ہیں۔ یہ اپنے قبیلے بنو مستلق کے قیدیوں کو چھڑوانے کے لیے فدیہ لے کر آئے تھے، مگر فدیہ کے اونٹ اور لونڈیاں مدینے سے باہر چھپا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور قیدیوں کے بارے میں بات کی۔ آپ نے کہا، جو سامان فدیہ ساتھ لائے ہو وہ کدھر ہے؟ اس نے کہا، میں تو سامان لایا ہی نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو جو تو جگہ چھپا کر آیا ہے، اسی بات کو سن کر یہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ نمبر 29 سیدنا عمر بن حارث، یہ ام المؤمنین سید جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں۔ عمر بن حارث بن مستلق خزائی کوفی ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبتی بھائی ہیں۔ یہ اکثر روایات سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہیں، سے بیان کرتے ہیں، اور ان سے بیان کرنے والوں میں ابو اسحاق، ابو وائل وغیرہ ہیں۔ ان کی روایت مغازی زکوٰۃ اور وصایا کے متعلق ہیں۔ ابو اسحاق عمر بن عبداللہ نے بیان کیا اور ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبتی بھائی سیدنا عمر بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو ام المؤمنین سیدہ جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں، بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات کے بعد سوائے اپنے سفید خچر، اپنے ہتھیار اور اپنی زمین میں کہ جسے آپ وقف کر گئے تھے، نہ کوئی درہم چھوڑا تھا، نہ دینار، نہ غلام، نہ باندی اور نہ کوئی چیز۔ بحوالہ صحیح بخاری، حدیث نمبر 2739۔ نمبر 30 سیدنا معاویہ بن ابی سفیان، یہ ام المؤمنین سیدہ ام حبیبہ رملہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی
سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سردار مکہ کے بیٹے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صالح ہیں۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا نام سیدہ ہند بنت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ آپ کا شجرہ نسب 5ویں پشت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ ان کا خاندان بنو امیہ زمانہ جاہلیت سے قریش میں معزز محترم مانا جاتا تھا۔ وہ قبول اسلام کے بعد حنین اور طائف کے غزوات میں شریک اور اسی زمانے میں کتاب وحی کے جلیل القدر منصب پر فائز ہوئے۔ خلافت فاروقی میں وہ دمشق کے حاکم رہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی تجربہ کاری پیش نظر انہیں سارے شام کا والی بنا دیا۔ سیدنا امیر معاویہ نے بڑے مدبر، کامیاب سیاستدان اور لائق منتظم تھے۔ انہوں نے ملک کے تمام اہم مرکزوں میں قلعے اور چھاونیاں قائم کی۔ ان قلعوں کے علاوہ مستقل شہر آباد کیے۔ انہوں نے اسلامی بیڑے کو ترقی دی اور مصر و شام کے ساحلی علاقوں میں جہاز سازی کے کارخانے قائم کیے۔ آپ 25 سال مسند خلافت پر متمکن رہے۔ سیدنا ارباز بن ساریہ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، معاویہ کو حساب و کتاب سکھا اور اسے عذاب سے بچا۔ بحوالہ مستند احمد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، میری امت کا پہلا لشکر جو سمندر میں جہاد کرے گا، ان مجاہدین کے لیے جنت واجب ہے۔ بحوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 2924۔ یہ جہاد سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے زمانے میں ہوا تھا۔ بحوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 6283۔ اور اس جہاد میں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل تھے۔ امام معافی بن عمر النموسلی رحمۃ اللہ متوفی سن 185 ہجری سے سیدنا امیر معاویہ کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ کسی کو بھی برقرار نہیں دیا جا سکتا۔ سیدنا معاویہ آپ کے صحابی ام المؤمنین سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی، آپ کے کاتب اور اللہ کی وحی لکھنے کے امین تھے۔ بحوالہ تاریخ بغداد، انہوں نے رجب سن 60 ہجری میں 78 سال کی عمر میں وفات پائی۔ 31 سیدنا یزید بن ابی سفیان، یہ بھی ام المؤمنین سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہونے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سالے بنے۔ ابو خالد کنیت اور ابو الخیر لقب تھا۔ بہت نیک اور صالح تھے۔ غزوہ حنین میں شریک تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی فراز کا امیر مقرر کیا تھا۔ کاتبین وحی میں سے تھے۔ دمشق میں 18 ہجری کو وفات پائی۔ نمبر 32 حنظلہ بن ابی سفیان، یہ ام المؤمنین سیدہ ام حبیبہ رملہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی اور ابو سفیان کا بیٹا تھا۔ کفار کی طرف سے غزوہ بدر میں لڑتا ہوا مارا گیا۔ اس کا شمار بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سالوں میں ہوتا ہے۔ نمبر 33 عمر بن ابو سفیان، یہ بھی ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی ہے۔ غزوہ بدر میں کفار کی طرف سے شریک ہوا، قیدی بن کر آیا تھا۔ پھر سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مسلمان سیدنا سعد بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قیدی بنا لیا اور بدلے میں اپنے بیٹے کو چھوڑنے کا مطالبہ کیا اور اسے رہا کر دیا گیا۔ بدری قیدیوں میں مسلمان ہونے والوں میں اس کا نام نہیں آتا، اس لیے یہ حالت کفر میں ہی فوت ہو گیا۔ نوٹ: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسبتی بھائی، سالوں کی فہرست، رحمت للعالمین، طبقات ابن سعد، عیون الاثر، سیر اعلام النبلہ، رحم المختوم، اصحابہ اور اسد الغابہ سے ازواج مطہرات کے بیان تیار کی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبتی بہنیں یعنی سالیاں۔ نمبر 1 سیدہ حالہ بنت خولید، یہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن خولید بنت اسد بن عبد العزیٰ کی بیٹی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سالی ہیں۔ ان کی والدہ کا نام فاطمہ بنت زائدہ ہے۔ یہ مشرف با اسلام ہوئیں اور سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی وفات کے بعد تک زندہ رہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا جایا کرتی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس یہ مدینہ میں آئیں تو آپ نے انہیں بے حد عزت دی۔ ان کا نکاح ربیع بن عبد العزیٰ سے ہوا۔ ان کے ہاں بیٹا پیدا ہوا جس کا نام ابو العاص رکھا۔ سیدہ خدیجہ نے اپنے اس بھانجے کے ساتھ اپنی بڑی بیٹی سیدہ زینب بنت محمد کی شادی کر دی۔ بحوالہ اسد الغابہ۔ نمبر 2 رقیقہ بنت خولید، یہ بھی سیدہ خدیجہ کی بہن اور خالد کی بیٹی ہیں۔ ان کی والدہ کا نام بھی فاطمہ بنت زائدہ ہے۔ ان کی ایک بیٹی سیدہ امیمہ بنت عبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ صحابیہ ہیں۔ بحوالہ اصحابہ۔
نمبر 3 بریرہ بنت زما، یہ ام المؤمنین سیدہ سودا بنت زما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن اور بدری صحابی سیدنا معاذ بن وہب بن عبد القیس عبری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سالی لگتی ہیں۔ ان کا تعلق قریش کے قبیلہ عامر بن لوی سے تھا۔ بعض نے ان کا نام حریرہ نقل کیا ہے۔ باوالا عیون الاثر۔ نمبر 4 سیدہ اسماء بنت ابی بکر، یہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باپ کی طرف سے بہن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سالی ہیں۔ یہ سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہیں۔ یہ مکے میں ایمان لانے والے قدیم مسلمانوں میں سے تھیں۔ مدینے کی طرف ہجرت کی۔ 73 ہجری میں اپنے بیٹے سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہید کیے جانے کے تقریباً 1 ماہ بعد مکے میں وفات پائی۔ اس وقت ان کی عمر تقریباً 100 برس تھی۔ بحوالہ سیرہ ابن حشام۔ نمبر 5 ام کلثوم بنت ابی بکر، یہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہے۔ ام کلثوم کے ساتھ طلحہ بن عبید اللہ نے شادی کی۔ ان کی ولادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد ہوئی، اس لیے یہ صحابیہ نہیں تھیں۔ بحوالہ طبقات ابن سعد۔ نمبر 6 رقیہ بنت عمر بن خطاب، یہ ام المؤمنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہے۔ ان کی والدہ ام کلثوم بنت علی ہیں۔ بحوالہ استیعاب۔ نمبر 7 زینب بنت عمر، یہ بھی ام المؤمنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہے۔ زینب کی والدہ کا نام نکیحہ تھا جو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ام ولد تھیں۔ یہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سب سے چھوٹی تھیں۔ بحوالہ تاریخ طبری۔ نمبر 8 فاطمہ بنت عمر، یہ بھی ام المؤمنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باپ کی طرف سے بہن ہے۔ فاطمہ کی والدہ کا نام ام حکیم بنت حارث بنت حشام ہے۔ بحوالہ بدایا۔ نمبر 9 سیدہ صفیہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی ام المؤمنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باپ کی طرف سے بہن ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سالی ہیں۔ یہ آپ کے ساتھ غزوہ خیبر میں شریک تھیں۔ بحوالہ اسد الغابہ۔ نمبر 10 سیدہ حمنہ بنت حجش، یہ ام المؤمنین سیدہ زینب بنت حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہے۔ ان کی والدہ کا نام امیمہ بنت عبد المطلب ہے۔ گویا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سالی بھی ہیں اور پھوپھیزاد بہن بھی ہیں۔ ان کی شادی صحابی رسول سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی تھی۔ سن 3 ہجری غزوہ احد میں بھی شریک تھیں اور زخمیوں کو مرہم پٹی کرتی تھیں۔ آپ سن 20 ہجری میں فوت ہوئیں۔ بحوالہ استیعاب۔ نمبر 11 سیدہ ام حبیبہ بنت حجش، یہ ام المؤمنین سیدہ زینب بنت حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پھوپھیزاد بہن اور سالی بھی ہیں۔ ابتدائی زمانے میں اسلام قبول کیا۔ صحابی رسول سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی ہوئی۔ بحوالہ اسد الغابہ۔ نمبر 12 سیدہ عمرہ بنت حارث، یہ ام المؤمنین سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہے اور اسی وجہ سے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سالیوں میں شامل کیا گیا۔ یہ مشرف با اسلام ہوئی۔ ان سے ایک حدیث مروی ہے، یہ دنیا تو سرسبز میٹھی ہے۔ بحوالہ استیعاب۔ نمبر 13 سیدہ زینب بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ام المؤمنین سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن اور سردار قریش سیدنا ابو سفیان صخر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سالی ہیں۔ بحوالہ اسد الغابہ۔ نمبر 14 سیدہ عزہ بنت ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ام المؤمنین سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سالی ہیں۔ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اسی بہن کے لیے کہا تھا کہ آپ اس سے شادی کر لیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ میری سالی ہے اور 2 بہنوں کو ایک نکاح میں جمع نہیں کیا جا سکتا۔ بحوالہ استیعاب۔ نمبر 15 سیدہ ام فضل بنت حارث، یہ ام المؤمنین سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہیں۔ ان کا نام لبابہ تھا۔ یہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ بھی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سالی بھی ہیں۔ آپ نے سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پاس تشریف لاتے تھے
اور قیلولہ کیا کرتے تھے، یہی وہ خاتون ہے جنہوں نے بیان کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مغرب کی جو آخری نماز پڑھائی اس میں سورہ مرسلات پڑھی تھی۔ 30 احادیث روایت کی ہیں۔ بہاوالہ استیعاب نمبر 16 لبابہ صغرا بنت حارث، یہ ام المؤمنین سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سالی ہیں۔ ان کا اصل نام اسما بنت حارث تھا، لبابہ صغرا کے نام سے معروف ہوئیں۔ ان کے اسلام لانے میں اشکال ہے، جیسا کہ ابن عبد البر نے لکھا ہے۔ بہاوالہ اصحابہ نمبر 17 سیدہ سلمہ بنت عیس، یہ ام المؤمنین سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کی طرف سے بہن ہیں۔ ان کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سالی ہونے کا شرف حاصل ہے۔ ایک حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہنوں کو مومنہ قرار دیا۔ آپ نے فرمایا ام فضل، میمونہ، سلمہ اور اسما بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہم بلا شبہ بہنیں مومنہ ہیں۔ بہاوالہ سنن نسائی حدیث نمبر 281 مستدرک حاکم نمبر 18 سیدہ اسما بنت امیس، یہ ام المؤمنین سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہے۔ سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام فضل لبابہ سگی بہنیں ہیں، جبکہ سلمہ اور اسما بنت امیس ماں کی طرف سے ان کی بہنیں ہیں۔ بہاوالہ طبقات ابن سعد نمبر 19 سیدہ سیرین، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ام ولد سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہے۔ شاہ مقوقس نے ان دونوں سیدہ سیرین اور ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجا تھا۔ سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے نکاح کر لیا اور سیدہ سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کروا دی، جن سے عبد الرحمن بن حسان پیدا ہوئے۔ اسی بنا پر یہ آپ کی سالی بھی لگتی ہیں۔ بہاوالہ طبقات ابن سعد۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں۔ اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔